بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سکندر لودھی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سکندر لودھی اپڈیٹس۔ ناظرین، آج موسم بہت اچھا ہے لاہور کا، اور اسلام آباد کا موسم اسی طرح گرما گرم ہے، اور لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ گرما گرمی پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گی، جبکہ قدرتی موسم میں شاید سردی شروع ہو جائے اور سیاسی موسم کی حدت شاید بڑھتی جائے، کیونکہ کوئی ایسی صورت نظر نہیں آ رہی کہ جس میں ہماری سیاسی جو نظام ہے اس کے اندر کوئی مفاہمت کی سوچ سامنے آنی شروع ہو۔ تازہ ترین اپڈیٹس یہ ہیں کہ کل ڈاکٹر شہباز گل، جو پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما ہیں، چیف آف سٹاف کہلاتے ہیں سابق پرائم منسٹر عمران خان کی ٹیم کے طور پہ، ان کا کل ایک پولیس نے ایک اسٹیٹمنٹ کورٹ میں کروایا ہے، جس میں انہوں نے اخبارات کے مطابق، جو بڑے قومی اخبارات ہیں ان کے مطابق، اس نے اعتراف جرم کر لیا ہے اپنے اس اسٹیٹمنٹ کا، اور اس نے اون کیا ہے۔ اور پولیس کا کہنا یہ ہے کہ جو ان کے جو اوپر کوئی تشدد نہیں کیا گیا، اور کورٹ جو اپنا پیمس کی جو ڈاکٹرز کی رپورٹ ہے وہ بھی کلیئر ہو گئی ہے۔ اس کے اوپر پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل احمد اویس صاحب، جو تیسری بار اس پوزیشن پہ آئے ہیں، ہی از بیسیکلی سپورٹر آف دا پی ٹی آئی اینڈ ہی از اے گڈ لائر آلسو۔ ان کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اس اسٹیٹمنٹ کو ریلائی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ پاکستان میں عام جو وکیل حضرات ہیں جو ان مقدمات کو ڈیل کرتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے کیسوں میں یا کسی بھی نوعیت کے کیس جو پولیس اسٹیٹمنٹ کرواتی ہے، بائی فورس کروائے یا کسی اور ٹیکٹکس کے ذریعے کرائے، تو کورٹ میں جا کے جو ملزم ہوتا ہے وہ اس کو اختیار ہوتا ہے یا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اس کو ڈینائی کر سک چیزوں کی۔ اب آ جاتے ہیں، عمران خان نے ایک سازش کو بے نقاب کرنے کا دعویٰ کیا۔ وہ سازش امریکہ کی ایک ایمبیسڈر کے گھر ایک کھانے سے شروع ہوئی، اس کا بیانیہ اور آگے چلتا رہا، اور وہ بیانیہ بکا بھی، اور اس کی وجہ سے پنجاب میں نون لیگ کو لاہور میں بڑی بری شکست ہوئی، جس کا ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ جو سارا کچھ اس وقت پی ٹی آئی پہ دباؤ چل رہا ہے، یہ اس کا بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ لندن میں بیٹھے ہوئے میاں نواز شریف صاحب، اور یہاں بیٹھے ہوئے اپنا نون لیگ کی قیادت، جس میں مریم نواز بھی ہیں، شہباز شریف صاحب بھی ہیں، سارے ان کو پریشانی یہ لگی ہو کہ لاہور ہم واپس کیسے لیں۔ اب یہ ساری جو سیاست ہے وہ گھوم گھما کے اتفاق سے پنجاب میں آ گئی، اور پنجاب کی جو چودراہٹ ہے وہ چلے گئی ہے چودھریوں کے پاس۔ چودھریوں کی اور نون لیگ کی آپس میں کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ آگے بھی ہوتی نظر نہیں آ رہی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کسی سٹیج پہ آ کے چودھری فیملی کی میجورٹی جو ہے وہ ڈائریکٹلی اور اوپنلی پی ٹی آئی کے ساتھ چلے جائے، جیسے کہ ان کے ایک خاندان کے بڑے جو نوجوان ہیں مونس الہی، وہ تو اعلانیہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ اچھی روایتیں کہ پاکستان میں منافقت کی سیاست کر جائے اوپن مائنڈ کے ساتھ کہ آپ کس کے ساتھ ہیں۔ اچھا، یہ بیسٹ میں یہی ہے کہ آپ پارٹی اے کے ساتھ ہیں یا پارٹی بی کے ساتھ ہیں۔ پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان نے بھی پھر ایک اپنا بیان دہرایا ہے کہ یہ ہماری پارٹی کو ختم کرنے کی سازش جو اور کمزور کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے طالبان کے ذریعے ہمارے وزراء کو دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ اب جو طالبان کا معاملہ ہے وہ آگے جا کے بڑا پریشانیاں پیدا کرنے والا لگ رہا ہے، اور افغانستان کی جو صورتحال ہے اس کا افیکٹ پشاور کے یا کے پی کے حالات پہ پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ابھی جو پچھلے دنوں میں وہاں قاتلانہ حملے کی ہوئی، اور اس کے ساتھ وہاں لا اینڈ آرڈر ممکن آگے آنے والے دنوں میں اتنا زیادہ اچھا نہ رہے۔ یہ موضوع الگ ہے، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ اب پچھلے ایک ہفتے میں کوئی 40 سے زیادہ دفعہ عمران خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ ایک ہی چیز پہ آ رہا ہے کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، میری پارٹی کے خلاف سازش ہو رہی ہے، ہمیں کمزور کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ پاکستان میں یہ جو سازش کی تاریخ ہے نا، یہ بھٹو صاحب نے بھی نیو یارک میں یہی کیا تھا، پولینڈ کی قرارداد کا ڈاکومنٹ جو ہے اس کو پھاڑنے کا کیا، اور اس کے بعد کہا کہ یہ مشرقی پاکستان میں سازش ہو رہی ہے۔ ہماری سیاست میں سازش کا لفظ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح آپ ایک روٹین میں کسی کو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جہاں تک موجودہ حالات کا تعلق ہے، اس میں پی ٹی آئی کا موقف جو ہے، جس کو اکثریت صحیح تسلیم کر رہی ہے، وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہے تو سازش کہ ایک ایسی حکومت بنا دی گئی جن کے کیسز عدالتوں میں ہیں، اور جن کے ابھی تک بہت سارے معاملات جو ہیں کلیئر نہیں ہوئے، ان کے فنانشل جو کرپشن ہے اس کے اوپر ایک ڈبیٹ چل رہی ہے کہ وہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اگر ہوئی ہے تو پروو کیوں نہیں ہوئی، اور اگر انہوں نے کی ہے تو اس کو مان کیوں نہیں رہے۔
تو اس پاکستان میں اس رجحان کی وجہ سے عام آدمی جو ہے وہ پریشان ہے کہ کیا کرے وہ اس سیاسی لڑائی میں، اس کی تو پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں جب یہ ڈاکٹر شہباز گل والا پریشر آیا تو عمران خان صاحب کی پارٹی نے، پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ ہمارے سوشل میڈیا کے نوجوانوں ہی نے یورپی یونین کی فیک ڈس انفو لیب کو بے نقاب کیا تھا، جو ہماری پارٹی اور فوج دونوں کو ٹارگٹ کر رہی تھی۔ اب یہ چیزیں دعوے دونوں طرف چل رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی ہماری پارٹی جو ہے وہ اس کے خلاف توڑنے کی سازش ہو رہی ہے۔ بھئی سازش تو ہر دور میں ہوتی ہے۔ مسلم لیگ کی تاریخ بڑی پڑی آپس میں سازشوں کی۔ جنیجو صاحب کے خلاف سازش کس نے کی تھی؟ لوگ صاف کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے یہ سارا کام کیا تھا۔ اب ہم اس سے اختلاف کریں گے، اتفاق کریں گے، تاریخ کا حصہ ہیں یہ سارے واقعات۔ لیگ پولنگ اب ہمارے نظام کا حصہ ہے، وہ اداروں میں بھی ہے، قومی سیاسی نظام میں بھی ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے سیاستدانوں کا ایک ایج گروپ ہے جو بالکل بوڑھا ہو گیا ہے، جو 70+ پہ چلا گیا ہے، ایک وہ ہے جو 40s کی مڈ ایج میں ہے، میکسیمم 50s میں ہے، ان کے پاس میچورٹی نہیں ہے، ان کے پاس ایکسپیرینس تھا، اور اس کی وجہ سے ہماری جو اداروں کی پوزیشن ہے وہ بھی ایک کویسچن بنتی جا رہی ہے۔ ہمارے عدالتی نظام پہ لوگوں کے پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں کہ انصاف جو ہے، انصاف ہر جگہ پہ ایک آواز لگ رہی ہے۔ تو حل جو ہے وہ عوام چاہتے ہیں۔ عوام کو اس سے غرض نہیں ہے کہ کس پارٹی کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور کس پارٹی کو معزول کر دیا گیا یا کیسے گیا۔ نواز شریف کو واپس بلایا جائے، ان کے خلاف مقدمات کو آپ ٹیک اپ کریں، اس کی کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے اس ملک میں اسی اسمبلی میں اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ یہ ہیں وہ میرے وسائل اور اثاثے۔ آپ ان سے پوچھ لیں۔ عمران خان کے اوپر اب پریشر جو چل رہا ہے پی ٹی آئی کے اوپر توشہ خانہ کا، یہ کلیئر ہو جائے۔ اس میں اگر زرداری صاحب بھی بینیفیشری ہیں یا میاں نواز شریف بھی بینیفیشری ہیں تو اب سب کو ایک ایک لاٹھی سے آگے۔ اس سیاست کو اگر ہم الزام تراشی کی سیاست سے نکال دیں تو میرے اپنے خیال میں اس سے ہمیں لوگوں میں یہ جو اس وقت فرسٹریشن اور ڈپریشن چل رہا ہے وہ دور ہو جائے گا۔ اب ہمارا پورا پاکستان رات کو 7 سے لے کے 11 بجے تک، 12 بجے تک بالکل پن ڈراپ سائلنٹ ہو کے یہ تبصرے سن رہا ہوتا ہے، جس کے اوپر ان جنرل لوگ کوئی مطمئن نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک پالیٹکس شروع ہو گئی ہے بٹوین دی ہی اینڈ شی اور ہی اینڈ شی، یہ چیزوں کو ہمیں سوچنا پڑے گا۔ پاکستان میں لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو مار رہے ہیں، ان کے پاس صحت کے لیے پیسے نہیں ہیں، میڈیسن لینے جائیں تو وہ شوٹ کر گئی ہے، وہ لینے جائیں، خوراک کی کوئی چیز لینے جائیں، آٹے کا ریٹ 89 میں 18 روپے کا کے جی آٹا جو ہے، 18 روپے کا 20 کے جی آٹا ہوتا تھا، جو آج آپ کو 100 روپے سے زیادہ میں پر کے جی مل رہا ہے۔ یہ طوفان جو ہے یہ ہم نے تو نہیں لائے نا، یہ عالمی اداروں کا دباؤ نام ہم ضرور لیتے ہیں کہ IMF کی وجہ سے ہو گیا فلاں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ یہ خرابی ہماری مس گورننس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اب مس گورننس کا آپ حال یہ دیکھیں کہ پاکستان میں پچھلے چند سالوں میں صرف پنجاب میں 40 سے زیادہ سیکرٹریز کی ٹرانسفر کی گئی۔ اب جس ملک میں سیکرٹری کو آپ نے ایک ڈپارٹمنٹ سے اٹھا کے دوسرے میں بٹھا دیا صرف یہ دکھانے کے لیے کہ جی میرے پاس پاور ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، میں چیف منسٹر ہوں، میں اتھارٹی ہوں، میرے پاس یہ مجاز اتھارٹی ہے، میں یہ کر سکتا ہوں۔ یہ سلسلہ ختم کر کے اگر ہم پاکستان میں اچھی گورننس لے آتے ہیں نا تو ہمارا سیاسی نظام بھی بہت بہتر ہو سکتا ہے۔ اچھی گورننس اور اکاؤنٹیبلٹی، احتساب سے مراد انصاف، یہ ہو جائے تو آپ کی ساری چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ ابھی آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ایک زمانے میں 5-6 بڑی پوسٹیں ہوتی تھی جو ٹینیور پوسٹ ہوتی تھی اور جس کو کوئی نہیں چھیڑتا تھا، اس میں آڈیٹر جنرل بھی ہوتا تھا، گورنر اسٹیٹ بینک بھی ہوتا تھا، کچھ اور پوزیشن بھی ہوتی تھیں۔ ابھی IMF نے پچھلے دنوں میں ان کو ایک چیز سجیسٹ کی ہے جو بہت قابل قبول ہے اور سب کو اس کو کرنا چاہیے، کہ جو اکنامک ڈیولپمنٹ کے ادارے ہیں جس میں کامرس منسٹری ہے، اکنامک افیئر ڈویژن ہے، فائننس ڈویژن ہے، اپنا دوسری اس سے متعلقہ جو ادارے ہیں، شپنگ کارپوریشن ہے، یہ جو بڑے ادارے ہیں، پروڈکشن منسٹری ہے،
اس کے ساتھ ساتھ گورنر اسٹیٹ بینک، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ٹینیور پوسٹ ہیں ان کو مقررہ پیریڈ سے پہلے ڈسٹرب نہ کیا جائے. یعنی ان کو 5 سال 3 سال کے جو بھی فکس کرنا ہے پیریڈ، جو پہلے ایک رواج تھا کہ 3 سال سے پہلے سیکرٹری نہیں چینج ہوتا تھا، اب 3 ہفتے میں 3 چینج ہو جاتے ہیں. یہ رواج، چیف سیکرٹری ایک زمانے میں پاورفل چیف سیکرٹری ہوتا تھا، اب چیف سیکرٹری ڈیلی بیسس میں ہے کہ آج وہ ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں پنجاب کے چیف سیکرٹری صاحب نے جو اس میں کیا ہے، ریگریٹ کیا ہے، یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے. یہ گورننس کے اوپر ایک بہت بڑا دھبا ہے کہ سول سروس کا جو ہائیسٹ آفیسر ہے، جو اصل میں پنجاب یا صوبے کا کسٹوڈین ہوتا ہے، چاہے وہ سندھ ہو، پنجاب ہو، کے پی کے ہو، کوئٹہ ہو، وہ اگر کام کرنے سے معذرت کر دے کسی بھی وجہ سے، اس کے پیچھے کچھ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، تو وہ کیا کریں گے آپ؟ یہ ہمیں اس سیاسی آلودگی کو ختم کرنا پڑے گا. سیاسی آلودگی کسی بھی طرح ہمارے معاشرے کے لیے صحت مند رجحان نہیں ہے. لوگوں کو روٹی اور سیکیورٹی چاہیے، لوگوں کو جمہوریت شمولیت جو ہے نا جو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. جمہوریت رہنی چاہیے، اخلاقیات کے اندر رہنی چاہیے، ایک اعلیٰ پیرائی کے ساتھ ہونی چاہیے، وقار کے ساتھ ہونی چاہیے. پارلیمنٹ اپنی پوزیشن خود اسٹیبلش کرے. یہ نہ ہو کہ پارلیمنٹ میں ایک پارٹی آئی تو دوسری اپوزیشن کو اس نے سائڈ پہ کر دیا اور جو مرضی قانون سازی کرے. قانون سازی کا ایک کرائٹیریا تو بنا لیں اپنے ملک میں، ایک دوسرے کو برداشت کر لیں. آپ 1950-60 کی سیاست کے جو بڑے لوگ تھے، آپ ان کی روایتوں کو دیکھیں، وہ آپ سے شروع کرتے تھے. آج سیاست جو ہے وہ تم سے شروع ہو گئی. اب اس کا اثر نوجوانوں پہ کیا پڑ رہا ہے؟ پچھلے دنوں میں شہباز شریف صاحب نے بیان دیا کہ جی پی ٹی آئی نے نوجوانوں کو خراب کیا. ان کی بھئی نوجوانوں کو خراب اس لیے کیا کہ آپ دونوں پارٹیوں نے، یعنی پیپلز پارٹی نے بھی، نون لیگ نے بھی، پھر پی ٹی آئی نے بھی، ان کو جابز نہیں دیں. آپ اگر ان کو پروڈکٹیو کاموں پہ لگائیں گے تو وہ کیوں ایسی چیزوں میں پڑیں گے؟ ان کا اخلاق، ان کی زبان وہ ہے جو آپ ٹی وی پہ بول کے ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں. کس سیاستدان جو آج کل کی پیداوار ہیں، جو نئی کراپ ہے پچھلے 30 سال کی 25 سال میں ڈیولپ ہوئی، ان سے پوچھیں کہ سیاسی اخلاقیات جو ہے وہ کیا ہوتی ہیں. سیاسی اخلاقیات یہ ہوتی ہیں کہ بھرے مجمع میں تو اور تم کے لہجے میں بات کرو. تو جو آج کے بچے ہیں وہ وہی سیکھیں گے نا. وہ جو ماں کی تربیت ہوتی ہے، جمہوریت بھی پاکستان یا قوموں کی ماں ہوتی ہے. جمہوریت آپ کو درس دیتی ہے، جمہوریت سکھاتی ہے کہ اخلاقیات کے اندر رہیں، ایک دوسرے کو عزت دیں، اداروں کو عزت اور وقار دیں، اداروں کو متنازع نہ بنائیں. اب ہمارے ہاں تو یہ چیزیں مادر پدر آزاد ہوتی نظر آ رہی ہیں. ناظرین، یہ وہ پاکستان کی وہ دکھ بھری باتیں ہیں جو عام آدمی سوچ رہا ہے، جس کا ایلیٹ کلاس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو کچن کے بارے میں فکر مند ہے، وہ اپنے بچوں کی شادیوں کے بارے میں فکر مند ہے، وہ اپنے بچوں کی تعلیم کے بارے میں فکر مند ہے. اس کو ٹرانسپورٹ کے چیلنجز ہیں، اس کو بجلی کے چیلنجز نے تباہ کیا ہوا ہے. بجلی کے اوپر یہ جو ٹیکسوں کا بوجھ ہے، یہ عام آدمی ایک سٹیج آئے گی کہ سڑکوں پہ آ جائے گا، بل پھاڑ کے پھینک دے گا. تو یہ اس ملک میں یہ سازش ہو رہی ہے عوام کے خلاف. اس کے اوپر ہماری سیاسی قوتیں جو ہیں، سارے کے سارے سیاسی قوتیں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے نون لیگ ہے، چاہے مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے یا باقی علاقائی جماعتیں، اس پہ سوچیں کہ عوام کے خلاف یہ جو سازش ہے مہنگائی کی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس سازش کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے. کسی ادارے کو آپ نہیں کہہ سکتے. یہ آپ کی اپنی انکیپیبلٹی ہے کہ آپ عالمی اداروں سے قرضے لے کے بغلیں تو بجا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں، لیکن ان قرضوں کا جب آپ پازیٹیو استعمال نہیں کریں گے تو آپ کے ملک میں بربادی ہوگی. آپ اپنے اداروں کو نہیں چلنے دے رہے. پرائیویٹائزیشن کا جو اپنا ڈرامہ ہے پچھلے 30-40 سال سے چل رہا ہے. ایک پارٹی آتی ہے تو ان کو نیشنلائز کر دیتی ہے، دوسری پارٹی آتی تو وہ آ کے ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے. ایک پارٹی آگے نکال دیتی ہے، دوسری اس کو واپس لے آتی ہے. یہ قومی اداروں کے ساتھ اگر مذاق بند ہو اور عوام کے خلاف اس سازش کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. میں پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب سے کہوں گا کہ آپ بھی اپنی سازشی بیانیے کو ختم کریں، اس پہ ایک علیحدہ جو مرضی سٹانس لیں. یہ سازش جو ہے، اس میں پرائم منسٹر شہباز شریف بھی، مریم نواز بھی، نواز شریف صاحب بھی، مولانا فضل الرحمان بھی، زرداری، پاکستان سے مخلص ہیں نا یہ لوگ، اور ان کو عوام کا درد ہے. تو اب یقین کریں مہنگائی کنٹرول کرنا بہت آسان ہے. گھروں کا کچن کون کنٹرول کرتا ہے؟ پیرنٹس کرتے ہیں، بڑے کرتے ہیں.
وہ اپنے جو بیکار خرچے ہیں نان پروڈکٹیو وہ روک لیتے ہیں، وہ بہت سارا آنے جانے کی جو سو کالڈ ایکٹیویٹیز ہیں سوشل وہ ختم کر دیتے ہیں۔ تو لیوشلی اب فیڈرل کابینہ کی یہ سائز دیکھیں کہ اسلام آباد والوں کے پاس صرف اسلام آباد ہے، کوئی صوبہ ان کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کی کابینہ کا سائز آپ دیکھ لیں ملا جلا کے 70+ سے پہ چلا گیا، اگر اس کے ایڈوائزر وغیرہ بلا لیں تو 80+ ہو گیا۔ اب اس کے اوپر کم از کم 1 بلین روپے سے زیادہ کی کاسٹ بن جائے گی جب آپ ان کا فیول دیکھیں گے، جب ان کی وہیکلز دیکھیں گے، جب ان کے ٹور دیکھیں گے، ان کے TADA دیکھیں گے، ان کے سٹاف کی سیلریاں دیکھیں گے، تو یہ ملک تو اب اس قابل نہیں رہے گا۔ آگے لوگوں کے پاس ان کی قوت خرید ختم ہوگی، لوگوں کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ مہنگائی کے خلاف جو سازش ہے وہ عالمی سازش تو ہے، ہمارے اپنے ملک کی میں بھی ایک سازش ہے جو ہمارے مافیاز نے پیدا کی ہوئی ہے، جن کی اجارہ داری ہے کاروبار کے اوپر۔ ان کاروباری اداروں کو ہر قسم کی چھوٹ ہے، ہر قسم کا پروٹوکول ہے، لیکن جو عوام محنت کرتے ہیں، جن عوام کے لیے یہ ملک بنا ہے 22 کروڑ 23 کروڑ کا، وہ تو بیچارے بھوکے مر رہے ہیں، خودکشیاں ہو رہی ہیں۔ اگر نان رپورٹیبل کیس اب صرف ایک صوبوں کے ہیڈ کوارٹر سے لے لیں تو کئی 100 افراد ہیں جو مہینے میں خودکشیوں کی زمرے میں چلے جاتے ہیں، اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، لیکن رپورٹ نہیں ہو رہے۔ بہت ساری وجوہات ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں، ہمیں اپنی تجاویز اور آراء سے آگاہ کرتے رہا کریں۔ بہت شکریہ۔